گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس سے کوئی مشکل پیش آئے تو اسے چاہیے کہ مثبت کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ مثبت درود شریف پڑھنا الجھنیں سلجھاتا اور رنج و غم دور کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، نام محمد، نام محمد، نام محمد، نام محمد۔ پوچھے گا مولا کہلایا کیا کیا، پوچھے گا مولا کہلایا کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، میں یہ کہوں گا نام محمد، جو مریض لادوا، جو مریض لادوا، پڑھ کے سنانا نام محمد، پڑھ کے سنانا نام محمد، نام محمد، نام محمد، نام محمد، نام محمد۔ صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام بھائیوں، ہم نے ابتدا میں ایک آیت کریمہ سننے کی سعادت حاصل کی ہے، جس کے جز کا ترجمہ ہے، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے، اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، کیوں چھوڑے کہ ان پر ظلم کیا گیا، یعنی وہ صحابہ اکرام علیہ رضوان جو مکہ میں گئے، ان کے کلمہ پڑھ لینے کے سبب اسلام میں داخل ہو کر انہوں نے جو غلامی مصطفیٰ جو ہے اختیار کی تھی، اس کی وجہ سے کفار مکہ جو تھے ان پر ظلم و ستم کرتے، کفار مکہ نے ظلم و ستم کے پہاڑ جو ہے وہ توڑ دیے، کسی کو مارتے پیٹتے لہو لہان کر دیتے، کسی کو گرم ریت پر لٹاتے اور اوپر پتھر رکھ دیتے، جسم کی چربی جو ہے وہ پگھلنے لگتی ہے، کسی پر کوڑے برساتے، کسی کا کھانا پینا بند کر دیتے، الغرض سینکڑوں قسم کی مصیبتیں جنہوں نے برداشت کی مگر ان کے قدم نہ ڈگمگائے، یہ ایمان پر پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہے، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچی انہیں اپنے گھر بار چھوڑ کر، اپنی زمینیں، اپنا وطن چھوڑ کر مکہ سے ہجرت کرنا پڑا۔ اب چونکہ یہ اپنا دین بچانے کی خاطر، صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کی خاطر
اپنے گھر بار ساز و سامان زمین اور وطن چھوڑ رہے تھے، چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا ان کے لیے 2 انعام ہیں، ان کے لیے 2 انعام ہے۔ فرمایا تو ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے، ضرور ہم انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے۔ یعنی انہوں نے اپنے گھر چھوڑے جہاں یہ پیدا ہوئے، جہاں انہوں نے بچپن گزارا، جہاں جوانیاں گزاری، وہ گلیاں گھر چھوڑ کر یہ جا رہے ہیں، تو اب انہیں دنیا میں رہنے کے لیے حسین ترین مقام عطا کیا جائے گا۔ دنیا میں رہنے کے لیے حسین ترین مقام عطا کیا جائے گا۔ پہلا انعام جو دنیا میں نصیب ہوا، زید فرمایا، اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے، اسی طرح لوگ جانتے۔ سبحان اللہ۔ یعنی دنیا میں اچھے ٹھکانے کے ساتھ ساتھ آخرت میں انہیں انعام بھی بہت بڑا دیا جائے گا، اجر بہت عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلام بھائیوں، صحابہ اکرام علیہ رضوان کی مقدس شانوں پر ذرا غور فرمائیے۔ آج ہم سفر حج، سفر مدینہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، کیا ہم میں سے کسی کے پاس ان نیکیوں کی قبولیت کی گارنٹی ہے؟ نہیں ہے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اعمال قبول کیے گئے؟ نہیں کہہ سکتے۔ ہم نماز پڑھ تو سکتے ہیں، قبول کرنا نہ کرنا اللہ کی مرضی ہے۔ ہم روزہ رکھ تو سکتے ہیں، قبول کرنا یا نہیں کرنا ہم نہیں جانتے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ہم بڑے ذوق و شوق کے ساتھ مدینے بھی جا سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں، مگر یہ نیکیاں قبول ہوئیں یا نہیں، مرنے سے پہلے ہم جان نہیں سکتے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان کی شان دیکھیے، یہ حضرات نیکیاں کرتے تھے، اللہ پاک قرآن کریم میں آیات اتار کر بتا دیتا تھا کہ جس نے یہ نیکی کی ہے اسے دنیا میں اجر ملے گا اور آخرت میں بھی اجر ملے گا۔ ان کے لیے قرآن اترتا تھا کہ جنہوں نے یہ نیکی کی ہے ان کو دنیا میں بھی اجر دیا جائے گا اور آخرت میں بھی دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس 4 درہم تھے، آپ نے 1 درہم رات کو، 1 درہم دن میں، ایک چھپا کر، ایک اعلانیہ طور پر خرچ کیا، اللہ کی راہ میں صدقہ دیا، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو رات میں اور دن میں پوشیدہ اور اعلانیہ اپنے مال خیرات کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ رب نے فرمایا ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان مغرب کے بعد اوابین کے نوافل پڑھا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا تو کسی جان کو معلوم نہیں وہ آنکھوں کی ٹھنڈک جو ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے چھپا رکھی ہے۔ کون سا عمل؟ یہ اوابین کا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ان کے نوافل کی قبولیت کی خبر بھی دے دی اور ساتھ ہی بتا دیا کہ ان کے لیے وہ جزا تیار کی گئی ہے کہ اس کی خبر اللہ پاک کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے مہمان کی مہمان نوازی کی، اس شان سے کی کہ خود بھوکے رہے، اس شان سے مہمان نوازی کی کہ خود بھوکے رہے، سب کھانا مہمان کو کھلا دیا۔ اللہ پاک نے ان کی مہمان نوازی قبول فرمائی اور آیت کریمہ اتار کر فرمایا تو وہی لوگ کامیاب ہوئے، فرمایا وہی لوگ کامیاب ہوئے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ کامیاب ہیں جو مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے عمل بھی قبول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلام بھائیو، یہ شان صحابہ اکرام علیہ رضوان کی ہے، ان پر اللہ پاک کی کیسی کیسی نوازی تھی۔ ادھر نیکی کرتے ادھر قبولیت کا اعلان ہو جایا کرتا تھا۔ یہاں بھی دیکھیے صحابہ اکرام علیہ رضوان نے ہجرت کی،
کیوں ہجرت کی؟ ان پر مصیبت کے پہاڑ توڑ دیے گئے، ان کس کے بدلے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، کبھی لیٹ پر لٹایا گیا، کبھی سینے پر پتھر رکھے گئے، کبھی جو ہے ان کو کوڑے مارے گئے، مجبور ہو کر انہوں نے اس جگہ کو چھوڑنا پسند کر لیا جس جگہ میں یہ پیدا ہوئے، جس جگہ میں یہ پلے بڑھے، جس جگہ میں انہوں نے جس گلیوں میں یہ چلتے پھرتے رہے، اس شہر کو چھوڑنا قبول کیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تم نے یہ کام اسلام کے لیے کیا ہے، محمد مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہے، اس لیے یہ کیا ہے کہ لوگ تمہیں یہاں پر رہنے پر مجبور کر رہے ہیں، نہ رہنے پر مجبور کر رہے ہیں، تو میں تمہیں دنیا میں حسین ترین جگہ عطا فرماؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں حسین جگہ عطا فرماؤں گا اور آخرت میں بھی اس کا اجر عطا فرماؤں گا۔ تو پھر صحابہ کرام رضوان کا حسین ٹھکانہ کون سا تھا؟ بتائیں وہ کون سا حسین ٹھکانہ جو اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے صحابہ کے لیے چنا، جس کا انتخاب فرمایا؟ وہ حسین ٹھکانہ اور کوئی نہیں، وہ مدینہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ مدینہ ہے۔ یار اسلامی بھائیو، کیسی جگہ عطا فرمائے گا تبارک و تعالی، آپ خود غور فرمائیں۔ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، میرے رسول لکھتے ہیں مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ۔ رب نے فرمایا حسین ٹھکانہ ہے ان کے لیے، انہوں نے جو اپنی جانوں پر ظلم سہا ہے، اس کے بدلے حسین ٹھکانہ وہ مدینہ ہے۔ پیارے اسلام بھائیو، ہر وہ چیز جسے دیکھ کر تازگی ملے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، حسنا کا خطاب دیا گیا نا، حسین کا، حسنا کا یہ کیا چیز ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں ہر وہ چیز جسے دیکھ کر تازگی ملے، جس میں رغبت حاصل ہو، اسے حسن، اگر مؤنث ہو تو حسنا کہتے ہیں، جسے دیکھ کر چہرہ ترو تازہ ہو جائے اسے حسین کہتے ہیں، جسے دیکھ کر عقل ترو تازہ ہو جائے اسے حسین کہتے ہیں۔ اچھا، جسے دیکھ کر چہرہ ترو تازہ ہو جائے اسے حسین ہنسی کہتے ہیں، اور جسے دیکھ کر عقل بھی ترو تازہ ہو جائے فرمایا اسے حسین عقلی کہتے ہیں، جسے دیکھ کر روح تازہ ہو جائے اسے حسین ہوائی کہتے ہیں، یعنی حسین قلبی یا روحی کہتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں آیت کریمہ میں مدینہ شریف کو جو حسنا فرمایا گیا ہے، اس سے صرف ظاہری حسن مراد نہیں، باطنی حسن بھی مراد ہے۔ اب آیت کریمہ کا مطلب یہ بنے گا جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے گھر بار چھوڑے اللہ کی رضا کے لیے، اس چھوڑنے کے بدلے ایسا حسین ترین مقام ٹھکانہ عطا کیا جائے گا جسے دیکھ کر ان کے چہرے بھی تر و تازہ ہو جایا کریں گے اور ان کے دل و دماغ بھی تر و تازہ ہو جائے گا۔ وہ ٹھکانہ کون سا ہے؟ وہ مل کر بولے، وہ ٹھکانہ کون سا ہے؟ مدینہ ہے۔ وہ ٹھکانہ مدینہ ہے۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، جب سفر سے واپس مدینہ منورہ تشریف لاتے اپنے کندھوں سے چادر اتار دیتے اور فرماتے یہ پاکیزہ ہوائیں ہیں، یہ پاکیزہ ہوائیں ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے کہ چادر ان ہواؤں کو روک نہ لے، لہذا چادر اتار دیتے تاکہ مدینہ کی ہوائیں جسم مقدس سے لپٹ جائیں۔ مدینہ بھی مقدس حضور کی وجہ سے، مدینہ بھی سبحان حضرت انس رضی اللہ تعالی مزید فرماتے ہیں سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے در و دیوار، گلیوں اور درختوں کو دیکھتے تو اپنی سواری مبارک مدینہ منورہ کی محبت کے سبب تیز فرما دیتے، پھر آپ ان کو دعا فرماتے اے اللہ پاک ہمارے لیے مدینے میں اچھا ٹھکانہ اور وسیع رزق مقرر فرما دے۔ پیارے اسلام بھائیو، مدینے کے حسن و خوبصورتی کی کیا بات ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک حسن وہ ہے جو ہماری فانی آنکھوں کو بھاتا ہے،
ایک حسن وہ ہے جو دنیا داروں کو اچھا لگتا ہے، ایک حسن وہ ہے کہ فانی عقلیں اسے حسین کہتی ہیں۔ مدینہ پاک کے حسن کا کمال دیکھیے، خود خالق کائنات نے اسے حسنہ کا خطاب عطا فرمایا ہے۔ یہ خوبصورت ہے، ایک تو ہم خوبصورت ہیں، رب فرمایا کہ ساری کائنات جو ہے، ساری دنیا فانی ہے، تو یہ فانی ہے۔ ہم جتنی مرضی حسین کہہ دیں تو فانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جسے رب حسین کہہ دے وہ فانی نہیں، جسے رب خوبصورت کہہ دے وہ واقعی میں حسین ہے۔ خود سوچئے اللہ پاک کا کیسا نوالا یہ انداز ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے پیر صاحب سیدی قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی کامل تھے، جنت البقیع شریف میں مدفون ہے۔ آپ نے ادھر ایک عمر گزار دی کہ میں نے بقیع میں دفن ہو گیا، بس یہی آپ کی خواہش تھی، وہ پوری ہو گئی۔ آپ کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ 80 سال مدینہ منورہ میں گزارے۔ سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ کی رہائش پر محفل پاک ہوا کرتی تھی۔ پاک و ہند دوسرے ملکوں سے جو علماء کرام مدینہ منورہ حاضر ہوتے وہ بھی اس محفل پاک میں بیان کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ پاکستان کے ایک بڑے عالم دین حضرت علامہ منظور احمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ حاضر تھے۔ آپ نے سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی رہائش گاہ پر محفل پاک میں بیان فرمایا۔ اس بیان میں آپ نے خود اپنا ایک واقعہ سنایا، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ فرمانے لگے مدینہ پاک میں جہاں میری رہائش ہے وہاں سے مسجد نبوی شریف آتے ہوئے راستے میں ایک مجذوب صاحب دکھائی دیتے تھے۔ مجذوب بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ جو مجذوب ہوتا ہے اس پر شریعت کی پابندی نہیں ہوتی، لیکن یہ شریعت کے خلاف بھی نہیں کرتا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یہ شریعت کے خلاف بھی وہ ایسا کام نہیں کرتا۔ یہ محبت الہی میں اتنا گم ہو چکا ہوتا ہے، اس پر محبت الہی اتنی غالب ہو چکی ہوتی ہے کہ اس پر شریعت کا قلم چلتا ہی نہیں، لیکن یہ شریعت کے خلاف بھی نہیں کرے گا، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ علامہ منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا وہ مجذوب صاحب راستے میں دکھائی دیتے مگر کبھی اس طرف کوئی خاص توجہ نہ گئی۔ میں انہیں کوئی عام دیوانہ سمجھ کر گزر جایا کرتا تھا۔ ایک دن روضۃ الجنہ یعنی جنت کی پیاری جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں، وہاں کہتے ہیں کہ حاضری کی ساتھ ملی۔ یہاں ساتھ لوٹنے کے بعد میں جنت البقیع چلا گیا۔ اس دوران یوں ہی میرے دل میں خیال آیا کہ سبحان اللہ، مدینہ پاک وہ مبارک شہر ہے جہاں دو جنتیں ہیں، جہاں دو جنتیں ہیں، ایک روضۃ الجنہ دوسرا جنت البقیع۔ اسی طرح کی باتیں سوچتا ہوا میں اپنی رہائش گاہ کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں انہیں مجذوب صاحب کے قریب سے گزر ہوا۔ انہوں نے مجھے پکارا، اخی تعال، بھائی ادھر آؤ، اسمع کلامی، میری بات سنو۔ میں قریب گیا، انہوں نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا اور فرمایا واللہ العظیم اللہ حی و رسولہ حی، یعنی اللہ پاک کی قسم اللہ پاک بھی زندہ ہے اور اس کی عطا سے اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہے۔ واللہ العظیم اللہ ینظر و رسولہ ینظر، اللہ پاک کی قسم اللہ پاک بھی دیکھ رہا ہے اور اس کی عطا سے اللہ پاک کے رسول بھی دیکھتے ہیں۔ یہ قسمیں اٹھانے کے بعد انہوں نے فرمایا واللہ العظیم المدینہ کلھا جنت الفردوس، اللہ پاک کی قسم مدینہ پاک میں صرف دو جنتیں نہیں بلکہ مدینہ پاک پورے کا پورا جنت الفردوس ہے۔ مجذوب یہ بات کر رہا ہے، مجذوب جسے دنیا دیوانہ کہتی ہے۔ اے عقل والو عقل پر پردہ کیوں ڈل گیا؟ مدینہ میں ایک جنت نہیں، دو جنت نہیں، مدینہ کی ہر گلی جنت ہے۔ عشاق سمجھتے ہیں اسے گلشن جنت کہتے ہیں جسے لوگ بیابان مدینہ۔ اللہ پاک ہمیں مدینہ جانا نصیب فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔